رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، اس معجزے میں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کی ترتیب کے پیچھے بھی حکمت چھپی ہوئی ہے. کوئی بھی لفظ جو ہے وہ تکے سے اپنی جگہ نہیں رکھا گیا. تو یہ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 36 ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پاک وہ ذات جس نے جملہ اقسام یعنی تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو جو زمین میں پیدا ہوتا ہے، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسان ہو، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. اچھا، اب غور جس بات پہ کرنا ہے، عربی بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترتیب بڑی اہم ہے. یہاں پہ فرمایا پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہو. پہلے زمین کی نباتات کا ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پر خود انسانوں کے جوڑوں کا ذکر کیا، پھر ان اشیاء کا ذکر کیا جن کو وہ جانتے تک نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، بعد میں زمین کی نباتات اور یہ ان اشیاء جن کو جانتے تک نہیں؟ ان کی ترتیب کے پیچھے حکمت کیا ہے. کیوں اللہ کہہ سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے تمام جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، خواہ وہ ان چیزوں میں سے ہوں جو وہ جانتے نہیں ہوں، خواہ وہ زمین کی نباتات میں. جو ترتیب کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن پہلے زمین کو کیوں لایا، زمین کی نباتات، پھر انسانوں کو، اور پھر ان چیزوں کو جن کو وہ جانتے نہیں وہ کیوں لے کے آیا؟ اب اس کی خوبصورتی ہم سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں. سیاق و سباق کے اندر چیزوں کا ذکر اسی ترتیب سے ہوا ہے. پہلے زمین کی نباتات کا ذکر ہوگا، پھر انسانوں کا ذکر ہوگا، اور پھر دو مختلف طریقوں سے ان چیزوں کا ذکر ہوگا جنہیں یہ جانتے نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. آپ آیت نمبر 36 تھی، اگر میں آیت نمبر 33 سے پڑھنا شروع کروں ترجمہ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. زمین کا ذکر پہلے آ رہا ہے، ہم اور اس کی نباتات کا بھی ذکر آئے گا. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں، اب دیکھیں سارے نباتات کا ذکر ہے، اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے چشمے پھوڑ نکالے. یہ نباتات کا ذکر ہو گیا. اب اس کے فوراً بعد اب انسان کے عمل کا ذکر ہو رہا ہے. کیا؟ پہلے نباتات کا ذکر تھا، اب انسان کے عمل کا، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ اب انسان کا عمل ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے اس سے. یہ سب کچھ پھر انسان کے عمل کا ذکر، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. اور پھر انسان کو کیا بولا، پھر سے انسان کے عمل کا ذکر ہے. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے انسان کا ذکر؟ سبحان اللہ. تو پہلے نباتات کا ذکر ہے، پھر انسان کا ذکر، اور پھر آخر میں آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کدھر ہے اس کا ذکر؟ مما لا یعلمون، اس چیزوں کا جنہیں جانتے تک نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہے تو ذکر ہی نہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے وہ بھی اسی چیز کا ہے کہ وہ جسے جانتے نہیں. اس کے اندر کوئی چیز چھپنے کا مفہوم ہے. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرے میں انسان کو نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. تو اس کا زیادہ مناسبت تھا ان الفاظ سے، ان اشیاء میں سے جنہیں وہ جانتے نہیں. سبحان اللہ. بالکل اسی ترتیب میں سیاق میں ذکر ہے جس طریقے سے اس آیت میں ذکر ہے. پاک وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات ہوں جس کا سیاق میں پہلے ذکر، خواہ وہ انسانوں کی جنس میں سے ہو، پھر اس کا ذکر، اور پھر ان اشیاء کا ذکر جنہیں جانتے تک نہیں. سبحان اللہ. ہر چیز یعنی یہ الفاظ بھی تکے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے، بالکل اسی ترتیب میں. مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے، یہی چیز دیکھ کے انسان کے ذہن میں، دل کے اندر آہستہ آہستہ یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو صرف ایک مثال ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس طریقے سے لغوی معجزات سے. اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات بھی قرآن میں اندر ہیں، جس طرح کے نیومیریکل میریکلز، اس کی بھی میری اپنی ایک پلے لسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یقین پیدا کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.